آپ کا نظام، آپ کی گورنمنٹ، آپ کا سسٹم ڈیلیور کر رہا ہو تو لوگوں کے مسائل از خود حل ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ مرید کو مراد سمجھیں گے تو جہاں مرید نہیں آ سکتا میں وہاں خود حاضر ہوتا ہوں. سیاست میں آتے تو ایم این اے کی سیٹ پہ ہوتے تو زیادہ لوگوں کے مسائل بہتر طریقے سے حل ہو سکتے. جو دین قرآن و سنت میں بیان ہے اس کی حقیقت مزید واضح بھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور سب سے بڑا جو تجزیہ ہے وہ بندہ ذات کا کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ بہت زیادہ کرتے ہیں. جہاں آپ تعلیم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تربیت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہاں اس اسباب کی دنیا میں بے شمار اور پہلو ہیں. جیسا کہ میں نے آپ نے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایبٹ آباد ہزارہ سے چلتے ہوئے اس وقت ہم چکوال پہنچائے ہیں، اور جس قلب کی میں بات کر رہا تھا اس پہ محنت کی بات کر رہا تھا. یہی وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو لوگوں کا قلب ہے ذکر الہی سے منور ہے، اور یہ جو مردہ دل ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے ان پہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کھیتی باڑی مختلف زمینوں کے اندر مختلف چیزیں کاشت ہوتی ہیں، ان پہ محنت ہوتی ہے. تو انسان کے اندر سب سے قیمتی چیز اس کا دل ہے. اس پہ اگر محنت نہیں ہوگی تو پھر وہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کا جو اچھائیاں ہیں، برائی جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دنیا کی حیثیت ہے وہ اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہے، لیکن جو دنیا میں رہ کے پھر اس کی اہمیت جو ہے وہ دل میں اترتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ مومن کے دل میں اترتا ہے. تو مومن کے دل کیسے بنتا ہے، اس پہ محنت کیسے کی جاتی ہے. اس وقت وہ بزرگ شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے التجا کریں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتائیں کہ یہ کس طرح سے محنت کریں، کس طرح سے سیکھیں، اور یہ دل کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے محترم میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، آپ تشریف لائے ہیں. اور دوسرا پہلو جو میں عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ابتدائیہ میں قلب اور قلب کے جو نظم ہے اس حوالے سے میرا تذکرہ کیا، تو میں آپ کے توسط سے ناظرین سے یہ بھی عرض کروں گا کہ کمزور اور گنہگار انسان ہوں. یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اور بندے کے پاس جو حصہ اس کے پاس ہے، قرآن فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ راہ ہدایت تمہارے سامنے ہے، شکر گزار بندے ہوتے ہو یا ناشکری کرتے ہو. اس کی بنیاد وہاں پر ہے. پھر جیسے تعلیم و تعلم میں ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح لیکن یہ ضرورت اس سے زائد ہے کہ ایک ایسا رابطہ جو صدری علوم کا حامل ہو اور سینہ بسینہ یہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتی ہیں، اس نسبت کا حامل ہو. وہ رب اور وہ استاد درکار ہوتا ہے. آپ نے ایک فقرہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں اللہ کی تلاش میں. وہ مالک کائنات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کہاں بھٹک رہا ہوں. تو پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلیم و تعلم کے اصول اور ضابطے ہیں، اسی طرح کیفیات قلبی کے بھی اصول اور ضابطے ہیں. یہ جو قلب انسانی ہے نا، جسے آپ دل کہتے ہیں، اس میں لطیفہ ربانی ہے، جسے آپ ماڈرن لینگویج میں کہہ سکتے ہیں سیٹل ہارٹ، جسے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بات پسند نہیں، میرے دل کو یہ بات جو ہے اچھی لگی. تو وہ آپ پمپنگ مشین کی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ اس نہا خانہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، جہاں نیتیں ہوتی ہیں. جب اللہ کریم کے نام کا تکرار نصیب ہوتا ہے اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہیں، تو جو دین قرآن و سنت میں بیان ہے اس کی حقیقت مزید واضح بھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور سب سے بڑا جو تجزیہ ہے وہ بندہ ذات کا کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہر غلطی کو جواز دیتے ہیں، پھر بندہ اپنے آپ سے سچ بولتا ہے. اچھا، اس طرح کے ایک تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کے مرید ہیں، تو جو پاکستان کے اندر تو مختلف جگہ مرید خود آ جاتے ہیں، کہیں پہ آپ کا جانا ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں جو باقی لوگ ہیں ان سے کیسے رابطہ آپ کا رہتا ہے اور کیسے وہ محنت کر رہے ہیں، اور یہ گھرانہ کب سے یہ جو قلب ہے اس پہ محنت کے پیش ہیں، کیسے لوگوں پہ محنت کی جا رہی ہے، یہ کتنے ٹائم سے ہے؟ میں بالعموم دیکھتا ہوں محترم کہ مرید کی نسبت جو عام طور پر بولا جاتا ہے کہ شاید مرید ہو جانا ایسا حصہ ہے جس کی کوئی قدر و منزلت نہ رہی.
کہ اس نے اپنا آپ کھو دیا۔ یہ کہنے سننے میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہاں جو مشائخ اعظام نے تربیت دی ہے اس میں میں مرید کو مراد سمجھتا ہوں۔ تو جب آپ مرید کو مراد سمجھیں گے تو جہاں مرید نہیں آ سکتا میں وہاں خود حاضر ہوتا ہوں۔ تو آپ نے ملک کی بات کی، آپ نے گلوبل ایکسیس کی بات کی، تو ملک کا وطن عزیز کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ یہ جو دارالعرفان مرکز ہے اس کی نسبت سے لوگ ذکر کرنے والے موجود نہ ہوں۔ ہر جگہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، بے شمار سلاسل ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن میں چونکہ اس نسبت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح آپ گلوبلی بھی اگر دیکھیں گے تو آسٹریلیا یا جاپان سے لے کر ویسٹ کوسٹ جو امریکہ کی ہے، کوئی ایسا خطہ نہیں ہے تھوڑا یا زیادہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں اللہ اللہ کرنے والا اس نسبت سے موجود نہ ہو۔ تو جب مراد ہیں تو جب یہ نہیں آ سکتے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اچھا، میں نے یہاں پہ آج دوسری دفعہ میرا وزٹ ہوا ہے۔ پچھلے گزشتہ رمضان میں بھی اسی دن 27 رمضان کو ہم یہاں موجود تھے، اور آج بھی الحمدللہ اللہ موقع دے رہا ہے اور اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو راستے میں ایک براہ راست ہم نے پروگرام کیا تھا دنیا پوائنٹ کی سکرین سے، تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم اس محفل میں جا رہے ہیں، اس ہستی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو راستے میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا بھی کہا، اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دار لوگ بھی آپ کے پاس مسائل کے لیے آتے ہیں۔ چلے ایک لوگ تو وہ آتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، دم کے لیے آتے ہیں، روحانی علاج کے لیے آتے ہیں، لوگ دنیا دار بھی آپ کے پاس ہی آتے ہیں، اس کی وجہ نہیں جان سکا۔ انسان جو زندگی اس دنیا میں بسر کر رہا ہے تو ملٹیپل اینگل ہیں زندگی کے۔ جہاں آپ تعلیم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تربیت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہاں اس اسباب کی دنیا میں بے شمار اور پہلو ہیں جو انسانی ضرورت کے ہیں۔ جب آپ کا نظام، آپ کی گورنمنٹ، آپ کا سسٹم ڈیلیور کر رہا ہو تو لوگوں کے مسائل از خود حل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نظام ڈیلیور نہ کر رہا ہو تو پھر عمومی طور پر مسائل پیدا ہوتے ہیں جسے ہم باہم معاونت سے حل کرتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ایک دفعہ فرمایا، ان کا بیٹا تمہارے پاس آنے والوں میں تمہاری پہچان کا ہو یا نہ ہو، تمہارا دوست ہو یا تمہارے درمیان تلخی ہو، حلقہ انتخاب سے ہو یا وطن عزیز یا کہیں سے آیا ہو، تمہارے پاس آ کر جو تمہیں کچھ کہے اس کی معاونت اور مدد میں جو کر سکتے ہو وہ خلوص سے کرو۔ پھر دوسرے حصے میں انہوں نے پتہ کیا فرمایا، ان کا یہ مالک کی مرضی کہ اس نے تمہیں وہاں بٹھایا جہاں لوگوں کی تم سے توقع ہے، وہاں بھی تم ہو سکتے تھے کہ تم توقع لے کر کسی کے پاس جاتے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ پہلو مجھے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ نے حکماً فرمایا تھا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس شعبے سے متعلقہ تربیت جو کہ میرا کام، پھر مسائل کے حوالے سے جو لوگ آتے ہیں، کاؤنسلنگ کے حوالے سے لوگ آتے ہیں، صرف یہاں نہیں، جب باہر جاتا ہوں تو بے شمار لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ کچھ اسپرچول لیڈر ہے تو اس سے ہمیں کاؤنسلنگ مل جائے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہماری سکینی ہو، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہوں۔ کتنی لوگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پیس آف مائنڈ کے لیے آئے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں جہاں تلاش کر رہے وہاں نہیں، یہ آپ کو پیس آف ہارٹ اس کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا عبادت ہے، شرف ہم کلامی ہے اپنے اللہ سے۔ تو ضرور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، میرے لیے آپ بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے خود بھی پورے شوق اور پوری نیک نیتی سے اللہ سے دعا کریں۔ بندے مومن کی دعا رد نہیں جاتی، کب کہاں اسے شرف قبولیت ہے اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے، بندے مومن کی دعا رد نہیں جاتی۔ تو آپ کے جو مسائل ہیں یا آپ کے جو تکالیف ہیں ان کے لیے میں گنہگار بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قوم کو قوم ہونا اور اپنے حصے کا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو بے شمار معاشرتی مسائل ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں ان سے بھی نجات نصیب۔ علاقائی لوگ مسائل کے لیے آ رہے ہیں، ایسا کبھی خیال پیدا نہیں ہوا کہ ایم این اے کی سیٹ پہ آپ ہوتے
MNA کا الیکشن لڑتے تو یا کوئی پارٹی آپ کی مرضی کی نہیں ہے یا آپ سیاست میں نہیں آئے، سیاست میں آتے تو MNA کی سیٹ پہ ہوتے تو زیادہ لوگوں کے مسائل بہتر طریقے سے حل ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ جو لوگ یہاں پہ شرکت نہیں کر سکتے، جیسے میرے پورا خاندان یہاں پہ آج صدیوں سے زمانے سے آ رہا ہے اور میں نہیں آ سکا، ابھی دوسرا سال مجھے خیال آیا تو اللہ نے جب مجھے بلا لیا، ایسے کچھ لوگ نہیں آ سکتے، وہ گھر میں رہ کے کیسے بیعت کر سکتے ہیں اور کیسے ذکر الہی سے اپنے دل کو منور کر سکتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھا دیں۔ آپ کے سوال کے بھی دو پہلو ہیں، ایک دنیا کا حصہ ہے اور ایک دینی حصہ ہے۔ میں نے کوئی آج سے 15-20 سال 25 سال پہلے تھوڑا سا سیاسی طور پر اپنا رول لوکل ادا کیا تھا، کوشش کی تھی کہ اس شعبے میں بھی کام کروں۔ ایک پہلو سے تو میں آج بھی کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کی خدمت ہے، ان کی دنیاوی ضروریات کے حوالے سے یا مسائل کے حوالے سے، وہ بھی میں معاونت کرتا ہوں۔ دوسرا پہلو اسی میں جو ہے کہ کسی نشست کو میں دیکھوں کہ MNA یا MPA کی نشست ہو، اللہ کا شکر ہے کہ اس وطن عزیز کے بہت سارے ایسے حلقے ہیں جن میں اگر اپنے پراپر نظام کو ایکٹیویٹ کروں تو اس حلقہ انتخاب کا نتیجہ بدل سکتا ہے۔ تو یہاں بھی دوستوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو میرے ساتھ تعاون کرتی ہے انتخاب کے حوالے سے، لیکن جب میں MPA یا MNA کو ایک نشست کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ نے جو مجھے اپنے گھر کے در پر بٹھایا ہے، اس سے بڑی کوئی نشست نہیں، اور میں یہاں بلا تفریق ایک اس شعبے سے متعلق بالخصوص شعبہ تصوف کے حوالے سے اور بالعموم اپنے پورے جو معاشرہ ہے اس میں جو خدمت کا اپنا حصہ ادا کر رہا ہوں، یہ جہاں اللہ کے در پر بیٹھا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کوئی پہلو نہیں ہے، نہ کوئی اور پہلو یا مقصد سمجھ آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی اور جگہ یا کسی اور پہلو میں بندہ جائے۔ یہ آپ کے والد محترم کے جو شاگرد تھے، جو پرانے شاگرد تھے، جو آپ سے بھی پہلے انہوں نے یہ کلاسز سٹارٹ کی ہیں، کیا اب بھی وہ موجود ہیں؟ وہ اس طرح سے وہ کلاسز کے وہ کس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت، کس نظر سے ان کو دیکھ رہے ہیں؟ جو اللہ کریم نے جسے مقام دیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی وہ عزت اور وہ لحاظ کیا جائے۔ میرے ساتھ منسلک ہونے والوں میں آپ کے پیشتر سوال میں ایک حصہ رہ گیا ہے کہ جو یہاں نہیں آ سکتے وہ بذریعہ ای میل بیعت کر لیتی ہیں، سوشل میڈیا پر بیانات سن لیتی ہیں۔ آج صبح جو میرا لیکچر تھا، اگر آپ اس میں تشریف فرما ہوں تو وہ آن لائن تھا، بلکہ مجھے جو ہمارا دارالعرفان بنگلہ دیش ہے، ان ساتھیوں نے کل مجھے ای میل کی کہ حضرت ہم جو یہاں اپنا اعتکاف دارالعرفان بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں، ہم اپنی تربیت میں جو آپ کا صبح کا لیکچر ہوتا ہے اس کو ہم نے اپنے اسکیجول میں اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔ اب میں تو یہاں متقفین کو جو ہے گزارشات پیش کر رہا تھا، لیکن عین اسی وقت جو بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھی متقف ہیں وہ بھی سن رہے تھے، اسی طرح جو ساتھی ہمارے انگلینڈ میں متقف ہوتے ہیں وہ بھی سن رہے تھے۔ تو یہ جو جدت ہے، اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ جنہیں آنا مشکل ہو۔ اور جو آپ نے کہا کہ بزرگ ابھی بھی حیات ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ساتھ میرا بچپنا گزرا ہے اور ان کا مقام، ان کا لحاظ یقیناً ایسا ہے کہ میں کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کوئی اور بھی ان کی حد ادب کو عبور کرے۔ میں خود بھی ان کا بڑا لحاظ کرتا ہوں اور ایسے لوگ ہیں، اور یہ ہمارا اثاثہ ہے اور میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ بلکہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا تو لوگوں نے میرے ساتھ تجدید بیعت کی، تو میں نے اپنے سر پر پگڑی نہیں خود رکھی۔ جنہوں نے ساری زندگی حضرت کی خدمت کی، میں نے انہیں عرض کیا، وہ بھی اب وصال کر چکے ہیں، ملک احمد نواز صاحب ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے اور پریکٹیکل لائف سے تھے، لیکن ساری زندگی انہوں نے مشائخ کی خدمت کی۔ تو میں نے یہ اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ میرے شیخ کا جو خادم ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میرے سر پر جو پگڑی ہے ان کے ہاتھوں سے رکھوں، تو میرے لیے وہ بہت قیمتی ہیں اور بہت قابل احترام۔ اس حوالے سے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے خود اپنے جانے کے بعد ان کو منتخب نہیں کیا، اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اور جو لوگ ہیں انہوں نے کیا۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی اور چیزیں ہیں کہ جہاں پہ میں پاکستان بھر میں جو پیر اعظام ہے وہاں پہ جانے کا موقع ہوتا ہے، دربار شریف پہ جاتا ہوں، ڈاکیومنٹریز بھی بناتا رہتا ہوں۔
لیکن یہاں پہ تھوڑا سا سسٹم میں نے ایک اور مختلف دیکھا ہے، وہ یہ دیکھا ہے کہ ایک آپ کے شوق ہر قسم کا یہاں پہ میں نے پرندہ دیکھا، جانور دیکھا، وہاں پہ گھوڑوں کی بات کی جائے تو آپ کے شوق کے بڑے گھوڑے بھی ہیں، پھر اس کے بعد گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بہت زیادہ یہ باڑے ہیں، تو یہ آپ کا شوق۔ اور دوسری طرف آپ مریدین کو اس طرح پاؤں میں نہیں بٹھاتے، ساتھ ہی آپ کی وہ نشستیں درچیز لگی ہوتی ہیں جو لوگ مسائل سننے کے لیے آتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا میں نے مختلف دیکھا ہے، تو یہ تھوڑا سا اگر رہنمائی ہو جائے۔ بنیادی طور پر ہمارا تعلق جو ہے وہ زمیندار گھرانے سے ہے، تو زمینداروں کے ساتھ جو مال مویشی یا جانور ہوتے ہیں یہ ان کی ایک زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی مزاج بڑا اس پہلو سے مزین تھا کہ جتنے شعبے زمینداری کے ہیں اس میں وہ حصہ لیتے تھے، تو جانور بھی اسی طرح ہماری زمیندار کی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ تعمیر نو کر رہا تھا جانوروں کی جگہ کی، تو میں نے عرض کی کہ حضرت تھوڑا سا گھر سے ہٹا کر بنا دوں تاکہ جب کبھی آرام کر رہے ہوں آپ تو خلل نہ آئے، تو انہوں نے پسند نہیں فرمایا۔ انہوں نے مجھے فرمایا، انہوں نے کہا پنجابی میں، انہوں نے کہا یہ جو پچھاڑا ہوتا ہے گھر کا، زمیندار کے جانور وہاں ہوتے ہیں، تو انہیں دور کیوں ان کی جگہ بناؤ گے؟ اتنی محبت رکھتے تھے۔ پھر یہاں تک جب بات مساوات کی ہے تو میں نے ابتداً عرض کیا کہ ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں اور مرید میرے لیے بڑے عزیز ہیں، مراد کی طرح میں انہیں دیکھتا ہوں۔